ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي جري جابر بن سليم قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع قسم کی نصیحتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سلیم، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ ہمارے حضرت صحابہ کرام کی یہ عادت تھی اور بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی بھی یہی عادت ہے، یہی عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی بڑے کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اس نصیحت کے ذیل میں جو بات ہوتی وہ بہت کام کی بات ہوتی تھی۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی تو آپ نے کئی نصیحتیں فرمائیں، اور ہر ایک نصیحت ایسی کہ اسے سونے کے پانی سے اگر لکھا جائے تو بھی اس کی قدر پوری نہیں ہوگی، اس قدر قیمتی نصیحتیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا، خبردار کسی کو برا بھلا مت کہنا، کسی کو گالی گلوچ مت کرنا، کسی کے ساتھ کسی کو گالی نہ دینا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج انتہائی شریف سے شریف آدمی بھی مذاق میں عجیب عجیب باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ سالے نے ایسا کر دیا، اب سالہ کہہ کر گالی دے دی۔ خبیث نے ایسا کہہ دیا۔ خبیث کا لفظ تو اس قدر برا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جس کو خبیث کہا وہ اگر اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اس قدر سخت لفظ ہے یہ۔ خبیث کہہ دیا، شیطان کہہ دیا، منافق کہنا تو کوئی بات ہی نہیں، اور تو اور انسان کیا بلکہ جانوروں تک کو ہم نہیں چھوڑتے۔ گدھا گاڑی والا گدھا گاڑی چلا رہا ہے، گدھے کو گالیاں دیتا جا رہا ہے۔ بیل گاڑی والا بیل گاڑی چلا رہا ہے، بیلوں کو گالی دے رہا ہے۔ ہل چلانے والا ہل چلا رہا ہے اور بیل کی گردن میں ہل پھنسا ہوا ہے اور چلا رہا ہے، اور اس حال میں بھی گالیاں دے رہا ہے۔ تو گالی جو ہے ایک فیشن بن گیا، اور گالی کا نکلنا منہ سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، بے باک آدمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے لا تسبن احدا، ہرگز تم کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر بن سلیم عمل کی نیت سے انہوں نے نصیحت مانگی تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر کسی کو کبھی اپنے منہ سے گالی نہیں نکالی، نہ کسی آزاد شخص کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو، کسی کو میں نے کبھی کوئی گالی نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معمولی باتوں میں اپنے بچوں کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں حرامزادے، وہ حرامزادہ ہے، آپ کا حلالی بیٹا ہے، حرامزادے کہہ دیا۔ کس قدر برے انداز سے آپ نے
اس کا نام لیا، گالی ہے، گالی نہیں دینی چاہیے، یا آپ کی گالی آپ کی اولاد کی طرف سرایت کر جائے گی اور وہ بھی گالی کے عادی ہو جائیں گے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ دوسری نصیحت کی فرمایا کہ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کوئی بھی نیک کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، اس کو حقیر مت سمجھو۔ نیک کام چھوٹا بھی ہو اس کو کم نہیں سمجھو، وہ بہت بڑا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے نہیں کہ تم نے انجام دیا، اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نجات اس معمولی نیکی کی وجہ سے لکھ دے، اس معمولی نجات کی وجہ سے تمہاری اس معمولی نیکی کی وجہ سے تمہاری نجات لکھ دے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کسی نیکی کو تم کم مت سمجھنا، چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو۔ مجھے یہ واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں ہو گئی فاقہ کشی، گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی ہے، ایک بچی ہے، اور ان لوگوں کی فریاد، ان لوگوں کی بلبلاہٹ اور ان لوگوں کا رونا دھونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی نے ان سے کہا کہ کب تک ہم فاقے سے رہیں، کچھ تو جا کر کچھ کر کے لائیں۔ یہ بیچارے انتہائی پریشان، بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ، انتہائی پریشان نکل گئے گھر سے، دوڑتے بھاگتے کسی جگہ بیٹھ گئے تو اتنے میں کوئی آدمی آیا اور انہوں نے 2 چپاتیاں دی، 2 چپاتیاں اور اس کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز۔ ان کو ان چپاتیوں کے ملنے کے بعد یوں لگا کہ سارے جہان کا خزانہ ہاتھ آ گیا، اور سوچا کہ گھر جا کر بیوی کو اور بچی کو کھلا دوں گا تو خوش ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے، چند قدم چلے تھے، ایک عورت آئی برقعے میں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی، اور کہا کہ ہم اتنے دنوں سے فاقہ کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے ہمیں کچھ دے دو۔ یہ بیچارہ ششوپنج میں پڑ گیا، ایک طرف بیوی بچے کی آنکھیں اور ایک طرف یہ بچی جو اس کے سامنے ہے اس کی آنکھیں، یہ فریاد لیے ہوئے، کیا کروں؟ اس نے فوراً فیصلہ کیا اور فوراً وہ 2 چپاتی جو ملی تھی وہ انہی کو دے دی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، پریشان تو ہو گئے اس کے بعد کہ بیوی بچوں کو کیا کھلائیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کوئی آدمی ان کو ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے گھر میں تو پورا قافلہ آ گیا ہے خزانوں کا، تمہارے پاس دولت کا انبار آ گیا ہے۔ کہا کہاں سے؟ کہا کہ تمہارے ابا تجارت کیا کرتے تھے اور تجارتی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا جو پارٹنر تھا وہ تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اب آیا ہے اور تمہارا مال اور تمہاری امانت دینے آیا ہے۔ گھر پہنچا تو وہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے کہ ان کا تصور نہیں ہوتا۔ اللہ نے فراخی دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو جن کو 2 چپاتیاں پکڑائی تھی ان کا مستقل وظیفہ جاری کر دیا، اور اس کے بعد پھر خیر کا کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہ کیا ہو، ہر خیر کا کام کرتے رہے۔ ویسے بھی بزرگ نیک آدمی، اور پھر اس کے بعد خیر کے لیے ان کے پاس مال آیا تو انہوں نے اللہ کے راستے میں خوب اڑایا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے لوگوں کی پیشی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے سامنے پہنچے، کہا کہ لاؤ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ اعمال ان کے پاس اچھے تو بہت سارے تھے، پلڑے میں رکھ دیا، لیکن پلڑے میں جھکاؤ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سارے رجسٹر رکھ دیے اعمال نامے کے، ساری نیکیاں پلڑے میں رکھ دی، لیکن اس پلڑے میں کوئی جھکاؤ نہیں آ رہا تھا۔ پریشان ہو گئے، کام اتنا کیا لیکن ان میں سے کوئی کارآمد کام نہیں۔ پتہ چلا کہ جو بھی کام کیا اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مخفی قسم کا دل کے اندر خیال ہے کہ میں نے بڑا کام کیا۔ بس اس
تصور نے اور اس زعم نے، اس گمان نے ان کے اعمال کی جان نکال دی، جان نکال دی۔ آخر میں کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا ایک عمل اور ہے، اس کو بھی ڈالو۔ اس کو ڈالا تو اس کی وجہ سے بھاری پن آ گیا۔ تو وہ عمل کون سا تھا؟ وہ عمل وہ تھا جو انہوں نے 2 چپاتی اس خاتون کو دے دی تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جتنے اعمال بعد میں کیے ان کے مقابلے میں ان 2 چپاتیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے نجات اگر دی تو ان 2 چپاتیوں کی وجہ سے۔ راستے میں چل رہے ہیں اور انتہائی بددلی کے ساتھ ہم نے ایک پتھر کو ایک طرف کر دیا، یہی نیکی ہو سکتا ہے آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک بدکار عورت، فاحشہ عورت، پیاس لگی اسے اور اس نے کنویں سے پانی نکال کر پانی پیا، دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور اسے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے فوراً اپنے موزے اتارے، ڈول کی طرح بنایا اور پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے اس فاحشہ کو بخش دیا۔ اللہ کے ہاں کون سی نیکی کام آئے گی کچھ پتہ نہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر ان کو حقیر مت سمجھو، معلوم نہیں کون سی نیکی کام آ جائے۔ لا تحقرن شیء من المعروف، نیکی میں سے کوئی کام، کوئی ایسی چیز جو نیکی کا کام ہو، اس کو کبھی بھی حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو۔ دوسری نصیحت ہو گئی۔ تیسری نصیحت فرمائی وارفع ازارک الی نصف الساق فإن ابیت فإلی الکعبین، تم اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنے پاجامے کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، جو بھی تم پہن رہے ہو نیچے، اس کو تم اوپر اٹھاؤ۔ کہاں تک اٹھاؤ؟ اپنی پنڈلی کے آدھے تک اٹھاؤ، آدھی پنڈلی تک اٹھا لو۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، آدھی پنڈلی تک اٹھانا صحیح نہیں، آدھی پنڈلی تک میں نہیں اٹھانا چاہتا، تو نیچے کر لو، خبردار ٹخنے سے نیچے نہ جائے۔ وارفع ازارک الی نصف الساق فإن ابیت فإلی الکعبین، فرمایا وإیاک اسبال الازار، خبردار تم اپنی لنگی کو، پاجامے کو، شلوار کو ٹخنے سے نیچے مت لٹکانا۔ فرمایا فإنہا من المخیلہ، کیونکہ جو بھی ٹخنے سے نیچے لے جائے گا وہ تکبر کی وجہ سے لے جائے گا، اس کے دل میں تکبر۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں تکبر نہیں ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تکبر ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا۔ آدمی کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، ڈاکٹر بتاتا ہے تم بیمار ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈاکٹر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو تکبر کی وجہ سے نہیں ہوگا وہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن مجھے اور آپ کو تو یہی سمجھنا چاہیے نا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تو یہ تکبر کی وجہ سے ہے، اوپر رکھو۔ فإنہا من المخیلہ ان اللہ لا يحب المخیلہ، اللہ جو ہے تکبر کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے کو پسند نہیں کرتا، اللہ ناز کے انداز سے چلنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا کسی بھی جہت سے۔ کس قدر ابتلا ہے اس بیماری میں، کس قدر ابتلا ہے۔ جینز کی پینٹ پہنتے ہیں، پہنتے کیا؟ پھنسا لیتے ہیں، اس کی شرمگاہ چھپتی نہیں ہے، نہ آگے کی شرمگاہ چھپتی ہے نہ پیچھے کی شرمگاہ چھپتی ہے۔ اور آدمی کو شلوار پہننا چاہیے، ازار باندھنا چاہیے ناف کے اوپر، تاکہ ناف جو سطر ہے یہ چھپ جائے۔
اور جینس کی پینٹ کو آپ ناف کے اوپر نہیں، نیچے جہاں شرمگاہ کے بال ہیں وہاں جا کر آپ اس کو پھنسا دیتے ہو، اور سجدہ اگر کوئی کرے تو پیچھے سے اس کی شرمگاہ دکھائی دیتی ہے۔ اندازہ لگائیے کس قدر بیہودہ لباس ہے، اور نیچے سے آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، ٹخنے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے نہ لے جائیں تو وہ جینس ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے سارے نوجوان لڑکے اس کے عاشق زار جینس کی پینٹیں پہنتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس قدر ناپسندیدہ، اللہ کے ہاں کس قدر ناپسندیدہ، جو حصہ ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جتنا حصہ جائے گا اس کی وجہ سے آپ کو جلن محسوس نہیں ہوگی؟ کس قدر جلن محسوس ہوگی؟ دنیا بھر کی جتنی آگ ہے، دنیا میں جس قدر بھی آگ ہے، بھٹیوں کی آگ لے لیجئے، اسٹیل مل کی آگ لے لیجئے، جس میں کوئی لوہا بھی گر جائے تو فوراً پانی بن جائے، سارے جہان کی آگ کو جمع کر لیں، جہنم کے مقابلے میں یہ 70واں حصہ ہے۔ 70 حصے کر کے دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے، ایک حصہ ہے، اور 70 حصہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو کعبین اور ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ ڈھکا ہوا ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نصیحت فرمائی، بہت اہم ترین نصیحت، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔ ایک آدمی نے آپ کو گالی دی اور آپ کو عار دلائی کہ تم ہو شرابی، تم شراب پیتے تھے، تم ہو کبابی، تم بدکاری کرتے تھے، تم ہو ایسے، تم ہو ایسے، تمہارے اندر عیوب تھے، اور ان عیوب کا اظہار کر کے تمہیں وہ شرمندہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں شرمندہ کر رہا ہے، طعنے دے رہا ہے، تو کہا خبردار، جواب میں اس کو شرمندہ مت کرنا۔ وہ اگر تمہیں گالی دے رہا ہے تو جواب میں گالی مت دینا، وہ اگر تمہیں عار دلا رہا ہے تو جواب میں عار مت دلانا، وہ اگر طعنے دے رہا ہے تو جواب میں طعنے مت دینا، پھر تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کتا بھونکتا ہے تو جواب میں کتے کو بھونکتے ہیں، یہ کتے کے بھونکنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو اس نے گالی دی ہے۔ انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، جس زبان سے وہ اللہ کا نام لیتا ہے اس زبان کو گالی گلوچ کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ انتہائی خسیس ہے، جانور سے بھی زیادہ خسیس۔ کیا جانور کا بدلہ تم نہیں لیتے ہو بھونک کر، تو اس کا بدلہ کیوں لوگے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا وبال پڑے گا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ تمہیں گالی دی، تمہارا دل جلا، تمہارے اندر ہیجان برپا ہوا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن کیا نقصان ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے پڑ جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، اور وہ شخص گالی دے کر خود شرمندہ ہوگا۔ یہ صحیح نہیں کہ تم نے گالی دی، اس نے گالی دی تو تم نے گالی دی، ایک تو برابر ہو گئے، اور دوسرے معاشرہ فاسد ہو گیا۔ دیکھیے، اگر گندگی، گندا پانی، گٹر کا پانی اگر آپ ایک گٹر سے نکال کر پھینکیں گے تو گندگی ہوگی یا نہیں؟ ایک اور آدمی اٹھا کر اپنے گٹر کا پانی اوپر اچھالتا ہے اور راستے میں پھینک دیتا ہے، گندگی ہوگی یا نہیں؟ گندگی ہوگی نا۔ یہ جو زبان سے گندگی اچھال رہا ہے گالی دے کر، اور آپ بھی زبان سے گندگی اچھال رہے ہیں گالی دے کر، تو نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا راستہ خراب ہوگا، آپ کا گھر خراب ہوگا، آپ کا معاشرہ خراب ہوگا۔ آپس میں بدلہ لینے سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، دشمنیاں پنپنے لگتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں،
دلوں کے اندر کدورتیں پھلتی پھولتی ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرہ سڑ جائے گا، معاشرے کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالی اگر دے تو تم گالی مت دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ کسی نے جو ہے کچھ برا بھلا کہا، حضرت عائشہ نے کچھ کہہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھی تمہاری طرف سے فرشتے دفاع کر رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتوں نے موقوف کر دیا۔ مظلوم کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا۔ جس کسی کو گالی دی جاتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے گالی دی ہے، اس نے میری حق تلفی کی ہے، میرا استحقاق مجروح کیا ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اس نے اپنا نقصان کیا، اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ معاشرے کو اگر سدھارنا چاہتے ہو گالی کا جواب گالی سے مت دو، گالی کا جواب برداشت سے دو، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دو، تمہارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔